الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق ہم اپنی بساط سے اپنی بساط تک اللہ کی عنایت سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہم نے پڑھے۔ میسج ٹی وی کے لحاظ سے وہ 18 قسطوں میں آئے اور ہر قسط اوسط لحاظ سے آدھے گھنٹے کی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے واقعات ہم نے پڑھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات علماء نے لکھے ہیں وہ پڑھے، اور ان حضرات کے تذکرے بڑے اختصار کے ساتھ ملتے ہیں۔ ان میں حضرت ادریس کا تو نام پھر بھی قرآن پاک میں ہے، حضرت شیس کا تو نام بھی نہیں ہے، بہرحال تاریخ میں ہے، اور حضرت شیس یہ جانشین آدم گزرے ہیں۔ پھر حضرت ادریس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ خدا کی اس دھرتی پر خدا کے پہلے رسول آئے، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے واقعات پڑھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے بعد ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کو پڑھا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کے بعد پھر ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کے کچھ واقعات پڑھے تھے۔ بہرحال
حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات کی پہلی قسط اسی ہفتے میسج ٹی وی نے نشر کی. حضرت نوح کے واقعات مکمل ہوئے اپنی بساط تک. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پھر حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ہدایت کے چراغ کی ترتیب سے یہ کتاب کا نام ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات درج ہیں. یہ 1400 صفحات کا ذخیرہ ہے اور ایک اپنی تاریخ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی موقع دیا تو پھر کبھی اس کی تاریخ مستقل پڑھیں گے. حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات شروع کیے تھے اور پھر اخیر کے حصوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات بھی اسی ضمن میں آئے چونکہ حضرت اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے. اور گزشتہ قسط میں پہلی دفعہ ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے کچھ چند ایک جملے حضرت کے حوالے سے پڑھے یا حضرت کے متعلق پڑھے. بنسبت حضرت اسماعیل کے حضرت اسحاق کے واقعات اور اختصار کے ساتھ ملتے ہیں ہماری کتابوں میں. مثلا ہدایت کے چراغ، قصص القرآن، قصص الانبیاء علیہم السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ حضرت کی شادی کا ایک واقعہ ہدایت کے چراغ میں درج ہے، لیکن ساتھ ہی حضرت نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ قرآن حدیث میں نہیں تورات میں ہے. بہرحال وہ شادی کا واقعہ ہے کہ حضرت کی شادی ہوئی، اب وہ تفصیلات کیا پڑھیں، موقع نہیں ہے. اور پھر میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ وہ بائبل یعنی تورات کے حوالے سے ہے. پھر کئی باتیں زیر بحث آئیں گی، اس لیے پھر کبھی موقع ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ آج یہ آخری قسط ہے اور ہم بالکل اسی نوعیت پہ اس کو ختم کریں گے جس نوعیت پر حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نے اور صاحب قصص الانبیاء نے ختم کیا ہے. اور کچھ باتیں ہم شاید کچھ اور کتابوں سے بھی لیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ واقعات زندگی کے گزر گئے. حضرت سارہ ان کے گھر میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کے یہ والد ہیں حضرت یعقوب کے اور حضرت ابراہیم دادا ہیں حضرت یعقوب کے. ان تمام واقعات کے بعد اب دھیان سے غور سے چند باتیں سنیں. یہ اس قسط کی آخری باتیں ہیں اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ ایسے واقعات نہیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے. ان واقعات میں جو اسباق ہیں وہ ذہن میں رکھیں، دل میں بٹھائیں اور میں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ ان پر عمل کی کوشش کریں. جس بات کا تعلق عقیدے سے ہے عقیدے کو ٹھیک کریں، جس بات کا تعلق عمل سے ہے عمل کو ٹھیک کریں. علماء نے لکھا ہے کہ زندگی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ ایام گزر رہے تھے کہ حضرت سارہ کا آخر وقت آ گیا. حضرت ہاجرہ تو پہلے فوت ہو چکی تھی، اب پوتا بھی دیکھ لیا، عمر بھی ہو گئی تھی. اب اللہ تعالی نے جتنی زندگی حضرت سارہ کو بخشی وہ پوری ہوئی اور حضرت سارہ اس دنیا سے چلی گئیں. علماء نے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت سارہ کے جنازے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام شریک ہوئے چونکہ شوہر تھے، اور حضرت اسماعیل آئے مکے سے اور حضرت اسحاق وہیں تھے. یہ ملک شام کا واقعہ ہے. پھر حضرت سارہ کا جنازہ ہوا
اور حضرت سارہ کو دفن کیا گیا اس زمانے میں. علماء نے لکھا ہے کہ جس خطے میں، جس وادی میں حضرت سارہ کو اس زمانے میں دفنایا گیا تھا، اسے اس زمانے میں کہا جاتا تھا ہبرون. آج اسے کہا جاتا ہے خلیل. یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اکثر مواقع پر دنیا میں کہیں نہ کہیں اب پرانے دور میں شہروں کے نام کچھ اور ہوتے تھے، اب کچھ اور ہوتے ہیں. اسی طرح دنیا میں پرانے زمانوں میں ملکوں کے نام کچھ اور ہوتے تھے، اب کچھ اور ہوتے ہیں. شاید آپ نے کہیں تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہو، بڑا مشہور رہا یونان، اور اس کی تہذیب اپنے زمانے میں ایک یعنی بام عروج پر تھی. لیکن آج شاید آپ یونان کے لفظ کو لے کر دنیا میں اس ملک کو ڈھونڈیں تو آپ کو ملے گا نہیں، کیونکہ اب دنیا کا جو میپ ہے اس پر جسے آج گریس کہا جاتا ہے، یہ اس زمانے کا یونان تھا. لیکن ظاہر بات ہے اب وہ بات تو نہ رہی. اسی لیے پرانے زمانے میں کی کتابیں کھولیں یا ورلڈ میپ کھولیں تو وہاں آپ کو جو روم کے نام سے ایک مملکت ملتی ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں بھی دنیا کی اصطلاح کے مطابق 2 سپر طاقتیں مانی جاتی تھیں. ان ادوار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ طیبہ میں تھے، تب تلک بھی 2 ایسی حکومتیں تھیں جو سپر پاور مانی جاتی تھیں، ان میں ایک روم. لیکن ظاہر ہے آج اگر آپ ورلڈ میپ کھول کے دیکھیں تو روم اٹلی کا صرف ایک کیپٹل ہے. ظاہر ہے اس روم سے وہ روم تھوڑا مراد ہے، یا اس سے یہ تھوڑا مراد ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت سارہ کو جہاں حضرت ابراہیم نے دفن کیا، پرانی کتابوں میں اس کا نام ملتا ہے ہبرون. آج اس زمانے میں اسی جگہ کو خلیل کہا جاتا ہے، اور یہ بیت المقدس کے قریب پڑتا ہے. حضرت سارہ اس دنیا سے چلی گئی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی آخر وقت آ گیا. کل عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علماء مورخین نے 175 سال لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا میں جو عمر بخشی وہ 175 سال تھی. صاحب ہدایت کے چراغ نے بھی یہ قول لکھا ہے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور قصص القرآن نے بھی لکھا ہے. یا قصص القرآن کے حوالے سے جسے قصص الانبیاء کہا جاتا ہے، اس حوالے سے سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال. علماء نے لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی اپنی کتاب میں شرح صدور میں. اس کتاب کا بعد میں اردو ترجمہ ہوا نور الصدور کے نام سے. بڑی ایک عجب کتاب ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں. تو خدا کے جو فرشتے ہیں نا، ان فرشتوں میں سے جو حضرت ملک الموت ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ یہ خوشخبری آپ کے خلیل کو ہم دینا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. ویسے حالانکہ قاعدہ یا عموماً اصول یہ رہا ہے کہ حضرت قاسمی صاحب بھی فرماتے تھے، یا اور علماء نے بھی ایسے مواقع پر لکھا ہے کہ خدا کے پیغام خدا کے پیغمبروں تک حضرت جبرائیل کے ذریعے آئے ہیں، لیکن شاذ و نادر کچھ نہ کچھ خدائی پیغام ایسے بھی ملتے ہیں جو حضرت جبرائیل کے سوا بھی کوئی نہ کوئی فرشتہ خدا کے حکم یا اجازت سے لایا ہے انبیاء تک، لیکن ان کی مثال شاذ و نادر ہے، بہت کم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتے کو اجازت دی کہ آپ جائیں. وہ آئے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام جب آئے تو ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم گھر کے صحن میں قدم رکھے، داخل ہونے کے لیے دیکھتے ہیں تو صحن میں ایک شخص ہے.
حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آپ بغیر میری اجازت کے یہاں کیسے آ گئے ہو، کون ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کے پیغمبر آپ جلال میں نہ آئیں، غصہ نہ کریں، میں تو خدا کا فرشتہ ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ غیرت، یہ جو لفظ ہے نا غیرت، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام مثالی طور پر اپنے انبیاء میں رکھتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ دنیا کا کوئی شخص غیرت کے عنوان سے بھی پیغمبر سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ غیرت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضرت آپ ناراض نہ ہو، بات یہ ہے میں تو خدا کا فرشتہ ہوں، کوئی ابن آدم نہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ پیغام لایا ہوں، اللہ سے اجازت مانگ کر اور اللہ سے اجازت لے کر کے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس جملے کو سنتے ہی اللہ کے خلیل نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدایا تیرا شکر ہے، عنایت تھی نا خدا کی طرف سے۔ اچھا جب ہو گئی نا چند باتیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تو ملک الموت ہیں، اللہ کی اجازت سے یہاں آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو خدا کے فرشتے نے عرض کیا کہ پوچھیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں جاننا یہ چاہتا ہوں، دو طرح کے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، ایک وہ جو عقیدے اور عمل کے لحاظ سے پاس ہوتے ہیں، ایک وہ جو عقیدے یا عمل کے لحاظ سے فیل ہوتے ہیں۔ روحیں تو دونوں کی آپ لینے آتے ہیں۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ دونوں میں فرق کیسے رکھتے ہیں آپ، کیا فرق کرتے ہیں ان دونوں کے؟ کیا جس طرح کی ان کی روح لینے آتے ہیں اسی طرح ان کی بھی؟ فرمایا نہیں، جس طرح ان کی نہیں، یہ فرق رکھتا۔ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو عقیدے کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے فیل ہیں ان کی روح کس صورت میں قبض کرتے ہو آپ، میں ذرا جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اگر نہ پوچھیں تو بہتر ہے، مشکل ہوگا برداشت کرنا۔ حضرت خلیل نے فرمایا کچھ دکھائیں تو صحیح، تمنا ہے۔ اور یاد ہوگا کہ جب موتا کے حوالے سے حضرت ابراہیم کے واقعات پڑھے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ غالباً صاحب قصص القرآن نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ایک مزاج پایا جاتا ہے حضرت کی تاریخ پڑھنے سے کہ حضرت ابراہیم مسائل علوم کے ہوں، زمین کے، ان کی یعنی جستجو میں لگے رہتے تھے، یہ حضرت کی ایک طبیعت تھی۔ یہ جملہ یہاں پر یاد کر لیں۔ فرشتے نے کہا بھی کہ اگر نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ دل کرتا ہے۔ تو اب انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنا کریں آپ کہ چہرے کو تھوڑی دیر کے لیے اس طرف کریں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضرت ابراہیم نے چہرے کو تھوڑی دیر کے لیے ادھر کیا تو خدا کے فرشتے نے اب جب اپنی وہ صورت بدلی کہ جو ان لوگوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں جو عقیدے یا عمل کے لحاظ سے فیل ہوتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے فرشتے نے فرمایا کہ اب ادھر کریے چہرہ۔ اب جب ادھر کیا تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ایک وجود ہے جس کے پاؤں زمین پر ہیں لیکن سر اس کا آسمان کی بلندی کو چھو رہا ہے، آنکھیں ایسی ہیں جیسے آگ ہو، اور چہرے کا یہ جو حصہ ہے جس کو منہ کہتے ہیں اس سے آگ کا شعلہ باہر ظاہر ہوتا ہے، جسم کے جس حصے پر بال ہوتے ہیں ہم آپ کے ہمارے، اس طرح ایک ایک حصے پر ایک ایک چہرہ ہے اور اس چہرے کے منہ میں بھی آگ بھری ہوئی ہے۔ وہ جو دیکھا تو گر ہی گئے اور ہوش ہی نہ رہا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد حضرت کو افاقہ ہوا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت کے پاس بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچی بات یہ ہے کہ گر وہ شخص جو عقیدے اور عمل کے لحاظ سے فیل ہے خدا کی درگاہ میں، وہ آپ کی خالی یہ صورت ہی دیکھ لے اس کے لیے وہی بہت ہے، چہ جائے کہ باقی مرحلے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، آپ کی اور ہماری رشتہ داری نہیں ہے جو ہم اور آپ بچ جائیں گے، یہ یاد رکھیے۔
اچھا، اب ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو ان کا تھا جو فعل ہوتے ہیں، اب پاس کا دکھا دیں آپ؟ فرمایا ہاں دکھا دیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ چہرے کو تھوڑی دیر کے لیے پھر ادھر کیجئے۔ حضرت نے چہرے کو تھوڑی دیر کے لیے پھر ایسا کیا تو فرمایا کہ بس ایک لمحہ گزرنا تھا، فرمایا اب ادھر دیکھیے۔ فرمایا نگاہ جو ادھر کی حضرت ابراہیم نے تو دیکھتے ہیں ایک صاحب کھڑے ہیں کہ پورا وجود ایسا ہے کہ اس سے نور کی لپٹیں نکل رہی ہیں، لباس اس نوری وجود پر بھی سفید ہے، اور اس کے باوجود ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ فرمایا یہ ان کے لیے روح لینے ہم آتے ہیں جو عقیدے اور عمل کے لحاظ سے پاس ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ مرحلہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں سمجھنے کی۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تو آپ نے پڑھے، اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی زندگی کے یہ آخری واقعات، اچھا ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے اسلاف کے آخری لمحات، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہ اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا کہ اب جائیے اس دنیا کی جتنی زندگی ہم نے اپنے خلیل کے لیے رکھی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، ان کو لے آئے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام صحن میں بیٹھے ہیں کہ حضرت اسرائیل آئے۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم و اجازت سے آئے ہیں، آپ کو لینے آئے ہیں۔ کتنی عمر تھی ابھی میں نے بتایا؟ اچھا صاحب اسلاف کے آخری لمحات لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مسکرا دیے، فرمایا بھئی کبھی دوست بھی اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم کا ایک انداز تھا نا، فرمایا یہ بتاؤ ٹھیک ہے آپ مجھے لینے، کبھی کوئی دوست بھی اپنے دوست کی روح خود قبض کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل پاس بیٹھ گئے، وہ بھی تو ملک الموت تھے نا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ایک سوال آپ نے کیا ہے، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کبھی کبھی اس سوال میں جواب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا؟ فرمایا یہ ہے آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کبھی دوست بھی دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ فرمایا ہاں میرا یہ سوال تھا۔ فرمایا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں گر دوست بلائے تو کبھی دوست بھی جانے سے انکار کرتا ہے؟ اب صاحب اسلاف کے آخری لمحات لکھتے ہیں حضرت ابراہیم نے جب یہ جواب سنا تو خاموش ہو گئے اور آنکھوں کو بند کر لیا، بس آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی کہ جیسے انبیاء کی شان کو شایان شان ہوتا ہے، زیب ہوتا ہے، حضرت اسرائیل نے ویسے ان کی روح کو قبض کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حادثے کے بعد حضرت اسماعیل کو اطلاع ہوئی، حضرت اسحاق کو اطلاع ہوئی، اور خدا کے پیغمبر اپنے والد محترم کے جنازے میں شائع، اور یہ ملک شام کا واقعہ علماء نے لکھا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہبرون میں دفن کیا گیا، جسے اس زمانے میں ہبرون کہا جاتا تھا، آج خلیل کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاک روزہ آج بھی خلیل میں۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے صاحب ہدایت کے چراغ نے باب قائم کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آ گئے ملک شام سے حرم، وہاں رہے زندگی کے دن۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 136 سال کی زندگی بخشی، اور حضرت کو حرم میں موت آئی، اس دنیا سے حرم نے پردہ فرمایا حرم میں۔ اور علماء محققین کا فیصلہ یہ ہے، دو قول علماء نے لکھے ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو فلسطین میں دفنایا گیا تھا، وہاں حضرت کو پر آخری وقت آیا، لیکن دوسرے علماء نے فیصلہ کیا کہ نہیں، فلسطین سے حضرت واپس آ گئے تھے، حرم میں تھے جب خدا کا آخری پیغام آیا اور حضرت نے یہ دنیا چھوڑی، اور حضرت اسماعیل کو اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ پہلو میں حرم میں دفن کیا گیا ہے۔ لیکن آج حضرت کے روزے کی تعین نہیں ہے کہ یہ حرم میں ہے، یہ تاریخ میں پتہ چلتا ہے۔ اور حرم کون سے شہر کا دوسرا نام ہے؟
ایک آدمی کو پتا ہے باقی کسی کو نہیں پتا؟ اور بولو تو صحیح، ہاں حرم کون سے شہر کا نام ہے؟ نہیں پتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھیں یار آپ لوگوں کو تو، اور نیٹ پہ رہو۔ جس کا خدا، آج تک مسلمانوں کو حرم کا یہ نہیں پتا کہ حرم کون سے شہر کا دوسرا نام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ٹھیک ہے، وہی علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے کہ صرف ان کو تقریر سنا دیا کرو، ویسے اصلاح کی توقع مت رکھنا، اپنی ڈیوٹی پوری کرو۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بہت مختصر واقعات ملتے ہیں، ان میں بالکل یہ موقع ملا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی اخیر وقت آیا، اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی عجب شان ہے، اللہ کا عجب فیصلہ ہے۔ حضرت اسحاق کو اللہ نے اتنی عمر دی جتنی حضرت ابراہیم کو دی، 175 سال۔ اور ساتھ ہی میں حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، قدرت کے اتفاقات ہوتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں نا؟ اور بولو تو صحیح، یا اس میں بھی شک ہے؟ شکر ہے، شکر ہے۔ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے سنیں، انبیاء میں سب سے بڑی شان حضرت محمد الرسول اللہ کی، صحیح ہے غلط ہے؟ صحابہ میں، اولیاء میں، تمام امتوں میں سب سے پہلا نمبر کن کا ہے؟ حضرت علی کا۔ حضرت علی کا، حضرت علی کا نہیں ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ کبھی کبھی آپ کا امتحان لینا مقصد ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا، امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے۔ سنیں، ہو سکتا ہے آپ نے مجھ سے پہلے سنا ہو، جتنی عمر، دعا کریں اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے مولانا نور الحسن بخاری کی قبر پر رحمت اللہ علیہ۔ وہ ملتان کی وادیوں میں آج سے 30 سال پہلے سو گئے، لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ثانی اسنین، وہ دو میں سے دوسرے۔ اس میں لکھا ہے جتنی عمر اس زندگی میں اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو دی ہے، عمر کے اتنے ہی سال اللہ نے ابو بکر صدیق کو دیے۔ یہ قدرت کے اتفاقات ہوتے ہیں، اللہ کی عنایت ہے۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان میں جو جو اسباب پنہاں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان تمام واقعات کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعات مدتوں سے امت پڑھتی آئی ہے، پڑھتی رہے گی، بعد والے بھی پڑھتے رہیں گے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کی پاک زندگیوں میں اتنے اسباق ہیں کہ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے یہ انبیاء کی ہی شان ہے کہ انبیاء کی ہی باتیں حدیث کہلاتی ہیں۔ کیوں؟ ہر وہ بات جو عمل اور یاد رکھنے کے قابل ہو وہ حدیث ہوتی ہے، لیکن یہ اصطلاح بن گئی ہے کہ اب انبیاء کی باتیں ہی حدیث کہلاتی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دیکھیں جس طرح وہ ہستیاں چلی گئیں، ایک دن آئے گا آپ اور ہم بھی چلے جائیں گے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن تفسیر مکی میں ایک عجب جملہ چھپا ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس سے پہلے میں سنانے سے پہلے آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک تو حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہ واقعہ آپ نے پڑھا، جو فیل لوگ ہوتے ہیں ان کی کس طرح روح قبض کی جاتی ہے، اور جو پاس ہوتے ہیں ان کی کس طرح قبض کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ تو کتابوں میں موجود ہے، آپ ذرا قرآن پاک پہ غور کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا عجب ارشاد ہے، فرمایا وہ لوگ جو عقیدے اور عمل کے لحاظ سے پاک ہیں۔ علماء نے عجب دعوت فکر دی ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت فجر، آخری آیتوں پر آپ غور کریں۔ جو لوگ عقیدے اور عمل کے لحاظ سے پاک ہیں اور بالکل کامیاب ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
جب ان کی روحیں لینے کے لیے آتے ہیں خدا کے فرشتے، یہاں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص بات نہیں ہو جائے گی، انبیاء علیہ السلام کی اتباع میں انبیاء کی امت کے ساتھ بھی یہی مرحلہ پیش آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ عقیدے اور عمل کے لحاظ سے پاک ہو۔ فرمایا جو پاک ہیں، اللہ نے فرمایا جب ان کو ہمارے ملائکہ لینے آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہم لینے آئے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، راضی اور خوشی سے بلایا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مرحلے پر آپ غور کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ بھئی کیا کس چیز کا یقین آ جائے؟ علماء مفسرین نے لکھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا، یہاں لفظ تو یقین ہے لیکن معنی ہے موت کا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى، یہاں تک کہ يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، تمہیں موت آ جائے، موت تک ہماری عبادت کرتے رہو۔ کرو گے؟ اور بولو تو صحیح، دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی آخری وقت میں یہ صحیح عقیدے کی دولت نصیب فرما دے، تب بھی بیڑا پار ہے، لیکن کوشش تو کرو۔ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی ہی دیر آئے تھے کہ پھر چلے گئے، بس یہ زندگی تو یہی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ مانا کیا کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور ہمارے ایک اہل دل تھے، وہ بڑی عجیب باتیں ان آیات اور ان واقعات کے موقع پر کہا کرتے تھے، بڑا ایک عجیب طرز ہوتا تھا ان کا۔ موت نے آن لگائے نی ڈیرے، چادر تان ستائیں وچ ویڑے، ہو اٹھ مورکھ اکھیاں کھول، بولی لا الہ دی بول، بولی لا الہ دی بول، بولی لا الہ دی بول۔ ہر انسان کا اپنا، ہمارے ایک پٹھان مولوی صاحب تھے، فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اخیر عمر میں انہوں نے غالباً عالم کورس کیا، تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کا حدیث کا جب غالباً آخری سال تھا ان کا، تو کبھی کبھی جب حدیث سے فراغت ہوتی تھی نا، تو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوا کرتے تھے، تو طلبہ دو ساتھی ان کے تو خیر عمر میں بڑے تھے، لیکن یہ بھی طالب علم تھے اور وہ بھی طالب علم تھے، کلاس ایک تھی، وہ چونکہ بعد میں داخل ہوئے اس لیے دیر سے فارغ ہوئے، وہ تو ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ وہ کبھی کبھی کمرے میں بیٹھے ہوئے نا اپنی موج میں ایک چیز کہا کرتے تھے، اور جملہ جو تھا وہ پنجابی کا تھا، لیکن ان کا لہجہ جو تھا وہ پشتو کا تھا، کیونکہ پٹھان تھے، اور کہتے تھے اکثر ہم ان کو یہ گنگناتے سنا کرتے تھے، لیکن فرمایا ان کا وہ جملہ آج بھی ہمیں یاد ہے کہ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے، وڈے وڈے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، جڑا پھل چنگا لگا اوہ پھل توڑیا، بندیا جہان وچوں کری نہ گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا اتھے کسی انسان ہوئے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ یاد رکھیں تفسیر مکی کا جو جملہ میں آپ سے کہہ رہا تھا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کہ فرمایا ایک وہ وقت تھا جب میں اور آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے، آپ اور ہم پیدا ہوئے رو رہے تھے، توجہ میری طرف رہے، آپ اور میں پیدا ہوئے رو رہے تھے اور باقی سارا گھر ہنس رہا تھا، لیکن مکی صاحب نے فرمایا کمال یہ ہے جب آپ کا اور میرا آخری وقت ہو، سارا جگ رو رہا ہو، ہم ہنس رہے ہوں۔
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قصص الانبیاء کی تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے. میری نجات کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ. میں رہوں گا یا نہ رہوں گا نہیں پتا کب موت آ جائے, لیکن انشاءاللہ جو چیزیں میں مدون کر کے جا کے ایک ایک درس سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ہے. آپ تو سنتے نہیں نا, آپ تو کہتے ہیں جی چھوڑو, وہ کیا کہتے ہیں آپ کے ہاں تو کہاوت ہے نا, وہ کیا گھر کی مرغی دال برابر. ہاں کبھی کبھی سچ بول دیتے ہو. وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھ لیں.